Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very welcome to all of you in my YouTube channel Ikramul Ali. Today I am doing some window shoppings and to showing you the different shopping malls of Riyadh, Saudi Arabia. This video is the part of Explore Riyadh series. آپ میری ویڈیو بھی دیکھتے جائیے اور ساتھ ساتھ یہ میرے ملفوظات جو ہیں یہ بھی سنتے جائیے. ایڈیسن بڑا مشہور سائنسدان گزرا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے سینکڑوں بار ناکام تجربے کیے, پھر جا کے کامیاب تجربے میں تم بلب بنانے میں کامیاب ہوئے, تمہیں اس ایک کامیابی کے اصول کے لیے کتنی ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا؟ تو ایڈیسن نے مسکرا کر بہت ہی زبردست قسم کا جواب دیا. کہتا ہے ایسی بات نہیں بھائی, میں نے 100 سے زیادہ ایسے طریقے سیکھ لیے جن سے بلب نہیں بن سکتا. انسانی دماغ کی طاقت کا اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اب تک کسی بھی انسان نے اپنے دماغ کا 10% حصہ بھی استعمال نہیں کیا. اگر وہ اپنے دماغ کا صرف اور صرف 10% ہی استعمال کر لے تو اس کا شمار دنیا کے کامیاب اور ذہین ترین انسانوں میں ہو سکتا ہے. اصل میں انسانی دماغ اس کائنات کی پیچیدہ ترین چیزوں میں سے ایک ہے. اگر انسانی دماغ جیسی کوئی مشین, روبوٹ یا کمپیوٹر بنانے کی کوشش کی جائے تو اس پر $ملین لگ سکتے ہیں, پھر بھی یہ 100% انسانی دماغ کے جیسا نہیں ہو سکتا. انسانی دماغ میں ہر منٹ میں تقریباً 1 لاکھ سے 10 لاکھ مختلف قسم کے کیمیائی عمل ہوتے ہیں. کیمیکل جو پروسیس جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ایک منٹ میں 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک جو ہے وہ کیمیائی عمل ہو رہا ہوتا ہے. تحقیق کے مطابق دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کی تعداد پوری کائنات میں موجود ایٹموں سے بھی کہیں زیادہ ہے. انسانی دماغ ایک لامحدود سرمایہ, ایک عظیم طاقت ہے جس کی صلاحیتوں سے تھوڑا سا بھی فائدہ انسان کو لازوال کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے. انسان اچھے خیالات اور تصورات کی فیکٹری ہے. یعنی جو انسانی ذہن ہے وہ بہترین قسم کے خیالات, بہترین قسم کے تصورات کو پیدا کرنے کی ایک فیکٹری ہے. اس میں دیکھیں تربیت, تعلیم, مطالعہ, غور و فکر, یہ سب اس فیکٹری کے ایندھن ہیں جس سے آپ کو اچھے خیالات, اچھے تصورات, بہترین امیجینیشن ملتی ہیں. اور اسی تصورات اور خیالات کی بنیاد پر کیا چیزیں ممکن ہوتی ہیں؟ تخلیق, ایجاد اور دریافت. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں جو پوری دنیا کے 5% لوگ ہوتے ہیں یا شاید 5% سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ تخلیق, ایجاد, دریافت, انوویشن, کریٹیوٹی کرتے ہیں. انسانی دماغ کا جو درست استعمال ہے وہ ایک دائمی دولت ہے, ایک ہمیشہ رہنے والی دولت ہے جو نہ صرف انسان کو صاحب ثروت بناتی ہے بلکہ صاحب خوش و خرم بھی بناتی ہے. یعنی دماغ کے استعمال کی وجہ سے آپ جو ہے وہ زندگی میں خوش رہنے کا طریقہ اور کامیاب رہنے کا طریقہ دونوں سیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا جو ہے اصل میں مقابلے کی دنیا ہے. اس میں سب سے بڑا مقابلہ ذہانت کا مقابلہ ہے, دماغ کے صحیح استعمال کا مقابلہ ہے. اگر آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے, دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش اور جد و جہد نہیں کریں گے تو دوسرے آپ سے آگے نکل جائیں گے. مقابلے کے بغیر کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی. اپنے دماغ کو ہمیشہ کشادہ رکھیں, وسیع رکھیں, کھلا رکھیں تاکہ تازہ اور نئے خیالات اور تصورات اس میں آتے جاتے رہے. لسانی, علاقائی, فرقہ وارانہ یا کسی بھی قسم کے تعصب, یعنی یہ جو چیزیں یہ آپ کے دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. یہ نئے خیالات کے آنے کے راستوں کو بند کر دیتی ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعصب ہو, انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان نے نئے, صحت مند اور توانا خیالات کو قبول کیا, اس نے نئی دنیاؤں کو دریافت کیا, سائنس کی نئی سمتیں نکالی. ایک نیا پودا وہیں درخت بن سکتا ہے جہاں اسے سورج کی مناسب روشنی, ہوا اور پانی ملتا ہے. خیال بھی ایک پودے کی طرح ہے.
اسے بھی تازہ ہوا، تازہ روشنی، مناسب روشنی، سورج کی حرارت، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل تعصب سے بالاتر ہوں گے تو آپ اپنے ذہن میں اچھے خیالات کو پیدا کر سکیں گے اور پھر ان خیالات کی پرورش بھی کر سکیں گے۔ سنسکرت زبان کی ایک ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ توجہ، کنسنٹریشن، ڈیڈیکیشن۔ توجہ تمام علوم کی بنیاد اور اصل ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ جو بھی کام کریں، چاہے آپ اللہ کی عبادت کریں، توجہ کے ساتھ کریں، جو بھی تعلیم حاصل کریں، پوری توجہ، فوکس، یعنی وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو ذہانت ہوتی ہے، جو جینیس ہوتی ہے، یہ ہر دماغ میں موجود ہوتی ہے، اس کو کھوج لگا کر بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نیپولین کا یہ ماننا تھا کہ جب انسانی دماغ میں عمدہ خیال آتا ہے تو پھر وہ یقین کے ساتھ اس کے حصول کی جد و جہد شروع کر دیتا ہے۔ محض خیال آنا ہی ضروری نہیں ہے، اس خیال کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے، تو وہ اس خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے اگر اس میں یقین ہے۔ جب انسان کسی چیز یا مقصد کے حصول میں سچے دل سے، اچھی نیت کے ساتھ لگ جائے، تو یہ پولو کولو جو ہے اس نے اپنے ایک ناول الکیمسٹ میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کے حصول کے لیے سچے دل سے کوشش شروع کر دیں گے تو فطرت کی ہر شے آپ کی مدد میں لگ جائے گی، یعنی پوری کائنات آپ کی مدد میں لگ جائے گی، آپ کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے۔ یادداشت کے متعلق ایک بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھول جائے، یعنی اسی میں آپ کی جو ہے وہ ذہنی سکون اور خوشی وابستہ ہے کہ آپ نیکی کریں، اور کہتے ہیں نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور جو دوسروں کی برائیاں ہیں ان کو بھول جائیں۔ اگر آپ اپنی برائیاں دیکھیں گے تو پھر آپ کو تو ساری دنیا ہی نیک لگے گی، تو لہٰذا لوگوں کی جو برائیاں ہیں ان کو بھولیں، اپنی نیکیوں کو بھولیں اور زندگی میں آگے کی طرف جائیں۔ اپنی ذات کو پہچاننے کا نام خود شناسی ہے۔ ابھی یہ میں ایک دوسرے موضوع کے اوپر آ گیا ہوں، پہلے میں بات کر رہا تھا انسانی دماغ کے اوپر، اب میں بات کر رہا ہوں اپنی ذات، روح، اپنی خود شناسی، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اپنی ذات کو پہچاننے کا نام خود شناسی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک کائنات پوشیدہ ہے، اپنے آپ اور خودی کی دریافت کائنات کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی قابلیت رکھی ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے مختلف کرتی ہے، ممتاز بناتی ہے۔ اس خوبی کو پہچاننا، تعلیم، تربیت اور ریاضت سے اس کو مزید نکھارنا روح اور دل کی تسلی یا سکون کا باعث بنتا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اس خوبی اور برکت سے بنی نوع انسان کو نفع پہنچایا جائے۔ ایسے میں یہ خوبی خیر بن جاتی ہے، نیکی بن جاتی ہے۔ زندگی کی اصل خوشی دوسروں کو خوشی دینے میں پوشیدہ ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب جو ہے، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ، ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خوشی کا ایک فلسفہ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جب تک اسے بانٹ نہ لیا جائے یہ مکمل ہی نہیں ہوتی، ادھوری رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے۔ یونانی فلسفی ارسطو کا کہنا ہے کہ دانش مندی کا آغاز اپنے آپ کو پہچاننے سے شروع ہوتا ہے، اور ایک اور جگہ یہی فلسفی لکھتا ہے کہ میں ایسے شخص کو بہادر اور دلیر خیال کرتا ہوں جو اپنی خواہشات اور نفس پر قابو پائے، نہ کہ دشمن کے عظیم لشکر پر فتح حاصل کرے۔ خود پر قابو کرنا یعنی نفس کو کنٹرول میں لانا، اپنے آپ کو جاننا، یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی فتح ہے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو جان جاتا ہے وہ اپنے مالک، اپنے خالق کو جان جاتا ہے۔ دل اور روح مسکن خداوندی ہے۔ قدیم ایرانی شاعر حافظ وہ ایک جگہ لکھتا ہے، یعنی وہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، اس کا اردو میں مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جب تم تنہا اور اندھیرے میں ہو تو یہ میری خواہش ہے کہ میں تجھے حیران کن روشنی سے ہمکنار کروں،
جو تیرے اندر ہے. یعنی یہ بڑا پیاری ایک خیال حافظ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جب تم تنہا ہو اور اندھیرے میں ہو، اور پھر میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں اس حیران کر دینے والی روشنی سے ہمکنار کروں جو تیرے اندر ہے. پھر اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یار باہر کا موسم بہت اچھا ہے، آپ کمرے سے باہر نکلیں، باہر آئے. انہوں نے جواب دیا تم باہر کے موسم کی بات کرتے ہو، میرے اندر کا موسم اس سے کہیں زیادہ اچھا اور کہیں زیادہ خوبصورت ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے. اصل جو موسم ہے وہ اندر کا ہی ہوتا ہے. اندر کا آپ کا موسم ٹھیک ہے تو باہر کے سارے ہی موسم آپ کو اچھے لگتے ہیں. اگر آپ اندر سے ہی غمگین ہیں، اداس ہیں، آپ کے اندر کا موسم ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھلے بہار آئی ہو، چاہے برسات ہو، چاہے اچھی ہوائیں چل رہی ہوں، برف باری ہو، آپ کسی بھی موسم کو انجوائے نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے اندر جو ہے اس کو زیادہ خوبصورت بنائیں. اپنی اسپریچول جو بیوٹی ہے اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ دوسروں کی جو برائیاں ہیں ان کو بھول جائیں، اپنی نیکیاں جو ہیں ان کو بھی بھول جائیں، اور زندگی کو آگے آگے لے کے جائیں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے. رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نوں ملسی جڑے اپنے نفس نوں مارے. بلے شاہ رب انہاں نوں لبسی جڑا اپنے نفس نوں مارے. تو یہ بابا بلے شاہ کا پنجابی کا ایک شعر میں نے آپ کو ویسے سنا دیا کہ ساری دنیا میں جو ہے وہ اللہ اللہ لوگ کرتے رہے اور سجدے کرتے رہے. خدا تو تمہارے اندر موجود ہے اور قرآن پاک میں اس کے اشارے موجود ہیں، اور وہ کیسے ملے گا؟ اپنے نفس کو مارنے سے ہی تم اپنے مالک، اپنے خالق کو پہچان سکتے ہو. خود شناسی کے عمل میں انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے. انسانی سوچیں اس دنیا کو بناتی ہیں. جب وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو دنیا سے جزوی طور پر قطع تعلق اختیار کر لیتا ہے. جو سوال انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، مثال کے طور پر مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کون سے علوم و فنون اور تجربات حاصل کرنے چاہیے، یہی سوال اس کی زندگی کی سمت کا تعین کرتا ہے. خود شناسی کے عمل میں خود سے کیے گئے سوالات سب سے اہم ہوتے ہیں، اور یہ سوالات جب آپ اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، یہ سوال جب بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرے لوگ آپ کو تربیت دے سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، اکسا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے خود سے اپنے آپ سے یہ سوال کرنے ہیں. سب سے بڑا سوال یعنی یہ کہ میں کون ہوں، بلا کی جانا میں کون. پھر مجھے بابا بلے شاہ کی یاد آ جاتی ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس لمحے میرے لیے سب سے زیادہ ضروری قدم کیا ہونا چاہیے، کیا اقدام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے. زندگی کے تجربات و مشاہدات کا اس کی نظر میں کیا مفہوم ہے؟ زندگی میں مجھے کون سے جذبات و احساسات کی زیادہ ضرورت ہے، اور کن جذبات پر یا کن احساسات پر یا کن چیزوں پر قابو کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ آپ اپنا ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس میں یہ چیزیں لکھیں کہ کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، کن کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے مجھے کن خوبیوں سے نوازا ہے، اور میں اپنی ان خوبیوں کو استعمال کر کے بنی نوع انسان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اصل جو خوشی ہے، جو روحانی مسرت ہے، جو تسکین ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنے میں ہے، لوگوں کو آپ کی ذات سے کوئی فائدہ پہنچے. اور یہ سوال کہ میں زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہوں، یہ سارے کے سارے سوال. جی آپ نے ریاض کے مالوں کی کچھ سیر کی. میں اپنی بات کو مرزا غالب کے اس شعر پہ اختتام پذیر کروں گا. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو برا کرے کوئی، نہ کہو برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. بہت شکریہ، خوش رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.